بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین صاحب، اور ڈاکٹر حسین صاحب یہاں پر کیوں ہیں یہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک بنیادی بات جو آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ عموماً ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت انتہا پر ہے، دہشت گردی زوروں پر ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اتنی بری خبروں کے جھنجٹ میں کبھی کبھار ہمیں بہت اچھی خبریں ملتی ہیں، خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ خوشگوار خبر ہمیں دوسری بار مل رہی ہے سرزمین گلگت بلتستان سے، جس سرزمین کے بارے میں عموماً تعارف یہ ہے کہ فرقہ واریت ہوگی تو بھلے لڑائی لکھنؤ میں چل رہی ہو، آپ کو اس کا مظاہرہ گلگت بلتستان میں ملے گا۔ لڑائی ایران اور سعودی عرب کی چل رہی ہو، اس کے کچھ نہ کچھ مظاہر آپ کو گلگت بلتستان میں ملیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات درست نہیں ہیں۔ وہاں پر ایک خاص سازش کے تحت ان لوگوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ باقی ہزار لوگوں کی نسبت بہت ہی زبردست لوگ ہیں۔ اور وہ اقبال کا بڑا ایک مشہور شعر بھی ہے نا، کہ وہ کیا افغان باغ کی کو حصار باغ کی الحکم للہ، اگلا کیا ہے مجھے بھی آتی ہے۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو ہمیں نہیں پتہ فی الحال۔ لیکن یہ نا کہ یہ جو یہ شعر تھا ہی نہیں، دوسرا شعر تھا، وہ تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی ہے یہ مرد کوہستانی۔ تو یہ جو کوہستان کے لوگ ہیں نا، کوہستان سے مراد پہاڑوں کے جو لوگ ہیں، تو یہ اصل میں فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی، بہت دلچسپ خبر ہے، اور میں ڈاکٹر محمد حسین صاحب سے کہوں گا یہ خبر سنائیں۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب کا تعلق سکردو سے ہے، اور سکردو بہت خوبصورت علاقہ ہے اور بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب وہاں سے اسلام آباد آئے، جامعۃ الکوثر سے انہوں نے درس نظامی کیا، نمل یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں یہ 6 سال تک وہاں پڑھاتے رہے، اور بلتی زبان امریکیوں کو سکھاتے رہے۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ امریکیوں کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے بلتی زبان سیکھنے کی۔ لیکن آج جو بلتستان سے خبر آئی ہے، گلگت بلتستان سے، تو حسین صاحب بتائیے کیا خبر ہے وہ؟ آج یہ جو خوشگوار خبر یہ آئی ہے کہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے شگر، بہت مشہور ہے شگر، بے شک شگر وادی، اور اس جہاں پہ K2 بھی ہے، تو اس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے شگر خاص، وہاں پر جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی مسجد کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ تو بیسکلی مسجد کو کی تعمیر نو کے لیے، اس کی توسیع کے لیے انہوں نے مسجد کو مطلب تعمیر نو کر رہے ہیں، ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، تو اس کو کھولا گیا ہے۔ اور تو ایسے میں انہوں نے جمعے کی نماز پڑھنی تھی، تو اس کے لیے ٹینٹ وغیرہ کا انتظام کر رہے تھے۔ جب ہمارے اہل تشیع کے دوستوں کو پتہ چلا، کمیونٹی کو، تو انہوں نے مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ چونکہ اہل تشیع میں یہ ہے کہ صرف جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، ہر مسجد میں یا محلے کی مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا ہماری مسجد، یہ ویسے احناف کے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ جمعے کی نماز وہاں ہو سکتی ہے جہاں پر بازار ہو، لیکن اب وہ یہ شرائط، ہاں لیکن اب وہ پڑھتے ہیں ہر جگہ پہ۔ جی، تو ایسے میں ان محلہ والوں نے کہا کہ ہماری محلے کی مسجد بڑی ہے، آپ تکلیف میں باہر جو ہے بارش میں تکلیف میں نماز پڑھنے کے بجائے آپ ہمارے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ تو اہل سنت کے جو علماء تھے اور کمیونٹی نے اس کو قبول کیا، اور جا کے شکریہ کے ساتھ، یعنی سارا جو جمعے کا اہتمام ہے وہ اہل تشیع کی مسجد میں اس کا اہتمام پورا ہو گیا، اور جمعہ انہوں نے وہاں جا کے پتہ یہ دیکھیں کہ شگر سے یہ خبر آئی ہے کہ شگر میں جو سنی مکتب فکر کی مسجد تھی اس کی تعمیر نو ہو رہی تھی، اور وہاں پر جمعے کا دن تھا، آج جمعہ گزرا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو جمعے کے روز جو سنی لوگ تھے وہ ٹینٹ وغیرہ کا اہتمام کر رہے تھے، کیونکہ بارش بھی تھی اور جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو قریب ہی ایک شیعہ مکتب کی مسجد تھی، تو شیعہ علماء نے سنی علماء سے کہا کہ آپ آئیں جمعے کی نماز ہماری مسجد میں پڑھیں، اور سنی علماء اور سنی لوگ شیعہ کی مسجد میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ انہوں نے علماء کا شکریہ ادا کیا جو مکتب تشیع کے علماء ہیں۔ اور یہ خبر ہمارے لیے بڑی یونیک سی خبر بن جاتی ہے، بڑی اہم خبر بن جاتی ہے۔
ہمارے ہاں اس طرح کا پورا ایک ماحول رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے. لیکن گزشتہ 40 برس پاکستان کو فرقہ واریت نے اس طریقے سے چاٹا ہے اور اس طریقے سے پاکستانی معاشرے میں فرقہ واریت کے زہریلے ناگ نے پھن پھیلا کر معاشرے میں زہر گھولا ہے کہ ہمیں یہ خبریں بہت یونیک لگتی ہیں, بہت اجنبی لگتی ہیں. لیکن حسین صاحب ایک اور واقعہ بھی ہوا آج سے کچھ عرصہ پہلے, تقریباً 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے. تبلیغی جماعت کا گلگت میں اجتماع ہو رہا تھا اور مکتب تشیع کے جو عالم ہیں علامہ آغا راحت الحسینی صاحب, انہوں نے ایک وفد بھیجا, خود بھی گئے اور جو اجتماع میں, تو انہوں نے کہا کہ اس اجتماع کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہو وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جس دن اجتماع تھا اسکاؤٹنگ کر رہے تھے, جی جس دن اجتماع تھا وہاں اسکاؤٹنگ کر رہے تھے. مکتب تشیع کے نوجوان, ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس کے نوجوان تھے, وہ وہاں پر گئے اور تبلیغی جماعت کے اجتماع کی انہوں نے سیکورٹی کا فریضہ سر انجام دیا. اور شیعہ علماء جو تھے وہ اجتماع میں خود شریک ہوئے جب دعائیہ تقریب ہو رہی تھی. اور پھر سب سے جو یونیک بات ہوئی کہ قاضی نثار صاحب جو وہاں پر اہل سنت کے مرکزی امام ہیں, بڑی جو مسجد ہے اس کے خطیب ہیں, انہوں نے ISO کے نوجوانوں کو اپنے گھر بلایا, ان کو چائے پلائی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ اس خطے کو امن کا ایک مرکز بنانے میں ہم سب لوگ مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں جو ہیں بڑی حد تک بہتر ہوں گی. گلگت بلتستان بہت ہی خوبصورت خطہ ہے اور اگر وہاں پر انتشار پیدا ہوتا ہے تو ہم پوری دنیا کو جو کہتے ہیں نا کہ آپ ٹورزم کے لیے ہمارے پاس آئیں, تو مجھے بتائیں کہ ٹورزم کی پلیسز پر دہشت گردی ہوگی, فرقہ واریت ہوگی, تو آپ اصل میں ایک لڑائی لڑ کر پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ادھر نہ آنا, کیونکہ یہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, یہاں انتشار ہوتا ہے, مار کٹائی ہوتی ہے. تو جہاں دہشت گردی ہوگی تو وہاں ٹورزم نہیں ہوگا, جہاں ٹورزم نہیں ہوگا تو وہاں کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی, اپنی معیشت بہتر کریں. اور معیشت, سیاحت اور ترقی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے امن کے ساتھ, اور معیشت جڑی ہوئی ہے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ, مکالمے کے ساتھ. ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو, کمیونٹی کی سطح پہ ہو, اور ایک دوسرے کو سنیں اور ٹھنڈے دماغ سے سنیں اور کھلے. اور ویسے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں, ٹھنڈے علاقے ہیں تو اپنے آپ کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حسین صاحب نے بات کہی کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کی فاختہ ان علاقوں میں اڑتی ہے جہاں پر امن کے کھیت لہلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے علاقوں میں امن قائم کیجئے. پوری دنیا پاکستان آنا چاہتی ہے, پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے. آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی, آپ کی معاشرت بھی بہتر ہوگی. اور ان باتوں سے گریز کریں جن سے نفرت پھیلتی ہے, اور ان خطبوں سے بھی گریز کریں جو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. ابو بکر والے ہوں یا علی والے ہوں, معاشرے کو شر کی طرف اور فساد کی طرف نہیں لے کر جاتے. اور اسلام کی مذہب کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ ہم مل جل کر رہیں, خوشگوار انداز سے رہیں اور لڑائی جھگڑے سے ہم بچیں. تو یہ بہت ہی اچھی اور اچھی خبر تھی. ہم نے سوچا کہ اس پر بات کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا میڈیا اس کے نزدیک گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ لڑائی ہو جائے, پاڑا چنار میں فرقہ واریت پر مبنی کوئی خونی کھیل رچایا جا رہا ہو تو بڑی بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہے. لیکن وہاں پر امن کی بات ہو رہی ہو, پیار کی بات ہو رہی ہو, آپس میں ملنے جلنے کی بات ہو رہی ہو, تو بدقسمتی کے ساتھ وہ خبر نہیں بن سکتی. تو آئیں اپنے معاشرے میں ان خبروں کو پھیلائیں جو معاشرے کو صحت مند بنائیں اور معاشرے کو مستحکم کریں. حسین صاحب آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہی بات ہے جو آپ نے مجموعی طور پر کہی ہے. اس میں یہی ہے کہ خاص اس میں مذہبی باہمی تعاون جو ہے کمیونٹیز کے درمیان یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ہم سب کو باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بائیکاٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور آپ جب یہ کہتے ہیں نا ہم اس سے بات نہیں کریں گے اور اس سے بات نہیں کریں گے, یہ اصل میں مشرکین مکہ کی سرشت تھی, جاہلوں کی سرشت تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو شعبہ مطالب میں جا کر قید کر دیتے تھے. لوگوں سے بات کریں, مکالمہ کریں. آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ غلط ہوں گے, وہ غلط ہو سکتے ہیں, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک غلط کچھ بھی نہیں ہوتا, آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور جس کی چیز آپ کو اچھی لگے اس کو آپ لے لیں. اور بڑا مشہور عربی کا محاورہ ہے خذ ما صفا و دع ما قدر, اچھی چیز کو لے لو, بری چیز کو چھوڑ دو. اور سیدنا فاروق اعظم کا بڑا مشہور ایک ارشاد ہے کہ حق اور سچ
مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں سے چاہو پا لو. ٹھیک بات جہاں کہیں لگے، بغیر پریشانی کے، ٹینشن کے کہ یہ ہمارا مخالف ہے ہمارا موافق ہے، اس کو اٹھا لینا چاہیے. حسین صاحب بہت بہت شکریہ. میرا تو من کر رہا ہے یہاں پر ایک مجمع ہوتا نا، میں گلگت بلتستان والوں کے لیے کلیپنگ کرواتا، لیکن ہم دونوں کر سکتے ہیں. ہاں ہم آپس میں بالکل ہم کلیپنگ کر سکتے ہیں.